آج میں آپ کے پاس لایا ہوں دو ٹاپک ہیں جو میں آپ کو بیان کروں گا. اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ بھرپور ایکشن میں آتا جا رہا ہے، اور دوسرا ٹاپک ہے کہ ایران از گوئنگ ٹو اٹیک اسرائیل. ان دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کس طرف جا رہی ہے. جانا تو کسی اور طرف چاہیے تھا، لیکن دنیا جنگوں کی طرف جا رہی ہے جو بہت خطرناک ہے. بہرحال اب دونوں ٹاپک کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا ہے کہ ٹرمپ ان ایکشن. ٹرمپ انڈیا کے پیچھے پڑ گیا ہے بہت بری طرح. اس قدر بری طرح پڑ گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ دشمنی اس وقت انڈیا کے ساتھ، اور یہ انڈیا کے لیے بہت بہت بری خبر ہے. انڈیا کو حالات سمجھنے ہوں گے، انڈیا کے تھنک ٹینکر کو سمجھنا ہوگا کہ ٹرمپ کا یہ جو ایکشن ہے انڈیا کے خلاف ہے، اس کو کیسے پھیرا جائے، کیسے اپنے آپ سے ہٹایا جائے. اور اس کا رستہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، وہی ہے پاکستان. چائنا بھی یہی بتا رہا ہے، پاکستان. دیکھیں ہوتا کیا ہے. ٹرمپ نے اپنا رائٹ ہینڈ جو امریکہ کا نہیں ہوگا، وہ ٹرمپ کا ہوگا. ٹرمپ بہت بری طرح انڈیا کے پیچھے پڑ گیا ہے جب بھی اس نے اتنا زیادہ ٹیرف لگایا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سمجھ لیں کہ وہ رشیا ہے، کیونکہ انڈیا رشیا کے ساتھ ہی رہا، اور یہ انڈیا کا فیصلہ صحیح ہے کہ انڈیا کو رشیا کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا. انڈیا نے صحیح فیصلہ کیا، لیکن بہت خطرناک فیصلہ ہے، کیونکہ انڈیا ساری دنیا میں اس وقت انڈیا کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، ویک ہے. یہ ہے. اور ٹرمپ کیا کر رہا ہے یہ آپ سن لیں کہ ٹرمپ نے اپنا رائٹ ہینڈ جس کا نام ہے سرجیو گوہر، یہ وہ بندہ ہے جس کو ایلن مسک سانپ کہتا ہے، کہ ٹرمپ اور ایلن مسک کی جو لڑائی ہوئی ہے اس میں اس بندے کا مین کردار ہے. یہ بندہ ٹرمپ کا وفادار ہے، اور یہ بندہ انڈیا میں ایمبیسڈر لگایا جا رہا ہے نیا. اور اس کا کام کیا ہوگا کہ پل پل کی انڈیا کی ساری رپورٹیں یہ ٹرمپ کو دے گا، اور یہ انڈیا کو روس سے اور چین سے بھرپور طریقے سے کوشش کرے گا کہ دور کرے، امریکہ کی انویسٹمنٹ انڈیا میں بڑھائے، اور انڈیا پہ مزید ٹیرف لگائے، اور انڈیا کی پالیسی اس طرف لے جائے جو امریکہ کے تو فائدے میں ہو، لیکن انڈیا کے فائدے میں ہرگز نہیں ہوگی. اس شخص کو سفارتی معاملات کا کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ صرف انڈیا کو زچ کرنے کے لیے، مودی کو اس کا رجیم چینج کرنے کے لیے اس کو وہاں لگایا جا رہا ہے. یہ انڈیا کو سمجھنا ہوگا. اور جو مودی اپنے ڈیفنس تعلقات چاہتا ہے روس سے، اس سے بھی روکنا چاہتا ہے، جبکہ فی الحال روس، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کہ اس کو ایسی جنگوں میں دھکیلا گیا ہے کہ وہ انڈیا کی مدد نہیں کرے گا، اور اس نے انڈیا کو انکار بھی کر دیا ہے کہ اس وقت میں آپ کو نہیں دے سکتا Su-57 اور مزید تیل، سستا تیل. تو انڈیا کہاں کھڑا ہے، انڈیا کو سوچنا ہوگا. یہ جو شخص ہے جس کو ایمبیسڈر لگایا جا رہا ہے، جس کا نام میں نے پہلے بتایا، یہ ٹرمپ کا وفادار ہے، اور یہ ہر وہ کام کرے گا جو ٹرمپ انڈیا میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ بھرپور کوشش کرے گا کہ انڈیا میں ایسے حالات پیدا کیا جائیں کہ رجیم چینج کیا جائے. لیکن جو یہ ایک رشا کشی امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں بری طرح آ گئی ہے، یہ بہت ہی انڈیا کے لیے خطرناک ہوگی، کیونکہ روس ادھر جنگوں میں انوالو ہے، امریکہ بھارت پہ سخت اور سخت ٹیرف لگا رہا ہے، ایسے ایمبیسڈر وہاں بھیج رہا ہے.
تو یہ انڈیا کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اس کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا, اپنے سارے معاملات کو سنبھالنا ہوگا. وہ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ اس کو چین سے اور پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ چین سے پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر کر لیتا ہے اور خاص طور پہ پاکستان سے کشمیر کا کور ایشو حل کر لیتا ہے, تو یہ پورے خطے کے لیے اور انڈیا کی ساری مشکلات کا حل ہے. ٹرمپ کچھ نہیں کر سکے گا, پھر ساری بازی پلٹ جائے گی اگر انڈیا نے یہاں صحیح سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. کیونکہ چین کی بھرپور کوشش ہے کہ انڈیا کو پاکستان سے جوڑا جائے اور انڈیا کو بھی بیلٹ اینڈ روڈ میں شامل کیا جائے. اور ظاہر ہے افغانستان کو تو وہ شامل کر رہا ہے. وہ افغانستان گیا تھا اور وہاں پہ ہمارا ٹرائنگل تھا, ہمارے وزیر خارجہ اور جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار, وہ بھی وہاں موجود تھے. وہاں ان سے افغانستان سے بھی بات ہوئی ہے. افغانستان تو شامل ہو رہا ہے, سی پیک میں بھی شامل ہو رہا ہے. تو اس کی کوشش ہے کہ انڈیا بھی پاکستان سے دوستی کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کر کے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. اور یہی واحد راستہ ہے جو انڈیا کے لیے رہ گیا ہے, ورنہ انڈیا کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. یہ انڈیا کو سمجھنا ہوگا. دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران از ریڈی ٹو اٹیک اسرائیل. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران پہلے اٹیک کرتا ہے یا اسرائیل پہلے اٹیک کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایران امریکہ کی پشپناہی پہ ایران وہاں تباہی پھیرے ایران میں, اس سے پہلے ہی اسرائیل کو اس حالت میں نہ رہنے دیا جائے کہ وہ ایران پہ اٹیک کرے, یعنی پریمپٹیو اٹیک کیا جائے اسرائیل پہ. اور اس میں اس نے بڑے بڑے ٹارگٹ اسرائیل کے لاک کر لیے ہیں. اب یہ وہ اٹیک نہیں ہوگا جس سے پہلے ہم دیکھ سکیں, اس سے زیادہ خطرناک اٹیک ہوگا. اس نے ابھی جو اپنا ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے جو بہت ہی ڈینجرس ہے, اور اس وقت اسرائیل کے سارے لوگ شیلٹرز میں چلے گئے تھے اس کے صرف ٹیسٹ کے دوران. پتہ نہیں اسرائیل کیا سوچ رہا ہے کہ اپنی تباہی کیے جا رہا ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے کیا پلان ہے, کیا چاہتا ہے. کیونکہ جب وہ ملک اس کا تباہ ہو جائے گا تو اس نے کیا کرنا ہے, پھر لوگ سارے بھاگ جائیں گے, اسرائیل کو چھوڑ جائیں گے, سارے بزنس مین سب لوگ. کیونکہ جنگوں میں نہ ٹریڈ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ملک خوشحال ہو سکتا ہے. یہ سب معاملات امن سے ہی ہوتے ہیں, اور امن آتا ہے مذاکرات سے. اسرائیل کو چاہیے کہ غزہ کا میٹر سب سے پہلے حل کرے, اور اس کے بعد وہ آئے فلسطین کا پورا معاملہ صحیح طریقے سے, صحیح معنوں میں بامقصد طریقے سے حل کر لے, تو ہی اس کا چانس ہے. اپنی ذات کو نہ دیکھے, اپنے ملک کو اگر بچانا چاہتا ہے تو یہ دو کام اسے کرنے پڑیں گے, ورنہ اسے ایسی جنگوں کا سامنا ہو جائے گا اور جو بڑھتی جائیں گی جو تباہی ہے. یہ اسرائیل کو سوچنا ہوگا. لیکن لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کا سوچ رہا ہے. ملک ذات سے بہت آگے ہوتا ہے, یہ سوچنا ہوگا. اور سارا ظلم جو وہ کر رہا ہے بند کرنا ہوگا. اور غزہ کا اور فلسطین کا میٹر حل کیے بغیر وہ کبھی بھی امن و سکون اور ٹریڈ کی طرف نہیں آ سکتا. ہر طرف سے اس کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, یہ سمجھنا ہوگا. ایران کے ارادے بڑے خطرناک ہیں, کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ یہ جنگ شاید آخری جنگ ہو. اس پہ اسرائیل کو بڑا غور کرنا ہوگا کہ نہ صرف اسرائیل میں جو مین بیسز ہیں ان کو ایران لگتا ہے اڑانے جا رہا ہے جہاں F-35 ہیں, اور F-35 کو بھی اگر انہوں نے اٹیک کیا, ایران مجھے لگتا ہے اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ ان کو بھی گرا دے گا, ان کے اڈے تباہ کر دے گا. اور اس کے علاوہ اسرائیل کے جو مین ٹارگٹس ہیں جو اس نے لاک کیے میں, وہاں تباہی پھیر دے گا, اور جانے کیا کیا اسرائیل میں ہو جائے گا. اسرائیل کو بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا. اور نتن یاہو اپنی عوام کی نہیں سن رہا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ کی جا رہی ہے, کہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور اپنی باتیں منوانا چاہتا ہے. اس کی عوام جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ امن ہو, ہر قسم کا وہ باہر نکلی ہوئی ہے, لیکن وہ نہیں سن رہا. اور اس کے علاوہ ایران نے امریکہ کے بھی تمام ملٹری بیسز کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے.
کیونکہ ایران تنگ آ چکا ہے. تنگ آمد بجنگ آمد, ہر چیز کی حد ہوتی ہے. تو امریکہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ بھی فلسطین کا اور غزہ کا میٹر صحیح معنوں میں حل کرے. یہ دائیں بائیں جانا, آگے پیچھے جانا, کہنا کچھ کرنا کچھ, یہ اب نہیں چلے گا. اس سے دنیا میں جنگیں ہوں گی, تباہی ہوگی, نسلیں تباہ ہو جائیں گی, ٹریڈ کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ صحیح طریقے سے امن کی طرف آئیں اور میٹروں کو حل کریں, اور اس کا واحد حل مذاکرات ہے. صحیح معنوں میں صحیح نیت سے جتنے پازیٹو آپ ہوں گے اتنا امن کے قریب ہوں گے, جتنے نیگیٹو ہوں گے اتنا جنگوں کے قریب ہوں گے. یہ امریکہ کو بھی سوچنا ہوگا, اسرائیل کو بھی سوچنا ہوگا کہ کھلتے پھول چاہیے یا مرجھاتے ہوئے پھول چاہیے. ایک تیسرا ایک معاملہ بھی آ رہا ہے کہ وینزویلا میں امریکہ کی فوجیں بڑھ رہی ہیں بڑی تیزی سے, اور آپ جانتے ہیں کہ وینزویلا میں دنیا کا بہت بڑا تیل کا خزانہ ہے, اور جہاں تیل کا خزانہ ہوتا ہے وہاں دنیا کی نظریں بھی ہوتی ہیں. اور ٹرمپ کی جو نظریں ظاہر ہیں ریئر منرل اور تیل پہ اور گیس پہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ روس کو دوہری تہری گیمیں کھیلنی پڑیں گی, کیونکہ روس کا بہت اثر ہے وینزویلا میں, اور کہتے ہیں شاید اس کا خفیہ اڈا بھی ہے وینزویلا میں. تو یہ جو جنگیں ہیں, امریکہ جو بڑھ رہا ہے وینزویلا کی طرف اور ان کا صدر پکار رہا ہے وہاں پہ کہ ہمیں بچاؤ, تو یہ بھی بہت بڑی جنگوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. دنیا کدھر جا رہی ہے؟ امن کے بجائے جنگوں کی طرف جا رہی ہے. ٹرمپ نے تو اپنی عوام کو یہ کہا تھا کہ میں تو امن کا عمل بردار ہوں, اور ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ ٹرمپ امن کرے تو اس کو نوبل پرائز ملے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کہا کچھ جا رہا ہے, ہو کچھ اور رہا ہے. دکھایا کچھ جا رہا ہے, کیا کچھ اور جا رہا ہے. اس طرح تو دنیا تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گی, اور اس میں امریکہ کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں یہ بات, کیونکہ امریکی عوام بھی یہ نہیں چاہتی, وہ امن چاہتی ہے, اور کوئی عوام کی نہیں سن رہا. تو اس لیے عوام کی سنیں سب بڑے بڑے ملک, اور دنیا کو امن کی طرف لائیں. جنگوں سے کچھ حاصل نہیں, پازیٹو نوٹ اپنائیں, پازیٹو ذہن اپلائی کریں, مذاکرات کریں ہر حال میں, ورنہ دنیا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بار بار ذکر ہو رہا ہے, اس تیزی سے چلی جائے گی کہ واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا. دنیا میں کچھ نہیں بچے گا. تو کیا دنیا کے بڑے چھوٹے ممالک یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا کو مقدر تباہی بنانا چاہتے ہیں؟ اپنی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن ہو؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. ساری دنیا کو سوچنا ہوگا, خاص طور پہ امن جو لوگ چاہتے ہیں ان کو تو خاص طور پہ سوچنا ہوگا. لیکن ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ امریکہ کا جو ایکشن انڈیا کے خلاف ہو رہا ہے وہ پاکستان کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کو اس میں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کا بڑا گٹھ جوڑ, اور ٹرمپ کا انڈیا کے خلاف اس قدر سخت ایکشن لینا اس سے نہ صرف انڈیا کا تو نقصان ہوگا, اسرائیل کا بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کو فائدہ ہوگا. یعنی اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ سارے اچھے حالات کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا ہے. ہوائیں اچھی پاکستان کی طرف چل رہی ہیں, لیکن پاکستان کو کسی پہ اعتماد نہیں کرنا پڑے گا. میں بار بار کہتا ہوں, کسی پر بھی. اپنے آپ کو بے حد مضبوط کرنا پڑے گا. اپنی مغربی سرحدیں, مشرقی سرحدیں دونوں کو پر دھیان دینا ہوگا, اور اپنے ڈیفنس کو بے حد مضبوط بنانا پڑے گا. اور جس طرح سفارتکاری کی جا رہی ہے اور جس طرح حالات کو اپنی طرف موڑا جا رہا ہے, یہ بہترین ہے, اور مزید اس میں بہت کچھ کرنے کو ہے. میں ہوں جمال ناصر, اور امن کا شدائی, مذاکرات کا شدائی, اور دنیا میں ٹریڈ چاہتا ہوں. آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں, کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کریں, میری رہنمائی کریں, تاکہ ہم دنیا کو امن کی طرف لے جائیں, نہ کہ تباہی کی طرف. اللہ حافظ.